بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ گفتگو سے نہ وہ شاعری سے جائے گا، عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا۔ بجھے چراغ لٹی عصمت چمن اجڑا، یہ رنج جس نے دیے کب خوشی سے جائے گا۔ جیو ہماری طرح سے مرو ہماری طرح، نظام زر تو اسی سادگی سے جائے گا۔ جگا نشے کے مصائب کو نیند سے جالب، اگر وہ جاگ اٹھا نوکری سے جائے گا۔ میرے پاکستانیوں، آپ سب کے اس ایونٹ کی توسط سے میں تمام اوورسیز پاکستانیز کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح وہ پچھلے 3 سالوں میں رجیم چینج آپریشن کے بعد عمران خان اور پاکستان کی آواز بنے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ میرے پاکستانیوں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے جمہور اور جمہوریت کی قدر دیکھی ہے، آپ نے اصل جمہوریت دیکھی ہے، آپ نے انسانی حقوق کا تحفظ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، آپ نے قانون، رول آف لا آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ اس لیے جب پاکستان میں آپ فسطائیت، جبر، اغوا، تشدد، یہ آئین کی پامالی، پارلیمنٹ کی ارغمالی، آپ سب یہ دیکھتے ہیں تو آپ کو تکلیف زیادہ پہنچتی ہے۔ اس لیے آپ بڑھ چڑھ کر اپنی ملک کے لیے، چاہے دنیا کے کسی میں بھی کونے میں بھی آپ ہو، آپ کا دل پاکستان اور عمران خان کے لیے دھڑکتا ہے۔ آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اسی طرح جس طرح آپ پچھلے 2.5-3 سالوں میں پاکستان کی آواز بنے، آپ نے عمران خان کا اور پاکستانیوں کا مقدمہ ہر پارلیمنٹ تک، ہر ایوان تک، انسانی حقوق کی تنظیموں تک بھی پہنچایا اور اپنے پروٹیسٹ بھی کیے۔ آپ یہ سب اسی طرح جاری رکھیے اور بلکہ اس میں اب تیزی لائے، کیونکہ پاکستان میں بھی ہم فیصلہ کن تحریک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد متحد ہو کے اس میں تیزی لا کے ہم فیصلہ کن تحریک کو کامیاب بھی بنائیں گے، عمران خان کی رہائی کو، جو ناحق اسیران ہے ان کی رہائی کو، اور آئین کو بحال کریں گے انشاءاللہ ہم سب مل کر۔ 2 لوگ ہیں اس وقت، ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ہمارے اور ایک اوورسیز پاکستانیز۔ آپ روزانہ دیکھتے ہیں، ان کی بیانات سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے، ٹاؤٹس کے پیغامات سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی تکلیف ہے ان کو سوشل میڈیا سے اور اوورسیز پاکستانیوں سے۔ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے کریک ڈاؤن بھی کیا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اغوا بھی کیا، اکاؤنٹس کو خاموش کر کے، فتح کر کے، پتہ نہیں کہ کون سی ان کی انا کی تسکین ہوتی ہے، لیکن ہزاروں سینکڑوں اخبار، درجنوں چینلز، اربہ روپے لگا کے بھی انہوں نے ہمارے سوشل میڈیا کا، جو کہ پوری پاکستانی قوم اس وقت ہے سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آتے۔ انہوں نے عمران خان کے بیانیے کو زندہ رکھا، بلکہ عمران خان کے بیانیے کی جیت ہوئی۔ عمران خان کے 1000 انتخابی نشان چھینے جانے کے بعد 1000 انتخابی نشان دیے گئے، انہوں نے 1000 انتخابی نشان گھر گھر پہنچائے۔ تو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو سلام۔ اور آج کل سوشل میڈیا کو تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، میں اپنی سوشل میڈیا کو کہتا ہوں کہ آپ نے اسی طرح متحد رہنا ہے، اور جب بھی ہمارا اتحاد میں تھوڑا مسئلہ آ جاتا ہے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں دوسرے لوگوں کا کہ ان میں سے کوئی پریس کانفرنس کر لیتا ہے اور ہم سب پھر سے متحد ہو جاتے ہیں۔ تو متحد رہے، کیونکہ جبر سے آپ نہیں ٹوٹ سکے، آپ کا مقابلہ نہیں ہو سکا، فنڈنگ سے نہیں ہو سکا، اربہ روپے سے نہیں ہو سکا، چینل سے نہیں ہو سکا، تو تقسیم کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا شکار مت بنیے گا۔ اور اسی طرح اوورسیز پاکستانیز میں بھی تقسیم کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن اوورسیز پاکستانیز ہمارے سمجھدار ہے، وہ اپنی آنکھوں سے رول آف لا، جمہوریت، انسان کی حقوق، یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں، تو ان کو بھی یہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے بھی اب اس طرح منظم رہنا ہے، بلکہ اب خود کو مزید آرگنائز کرنا ہے اور اس سلسلے کو تیز کرنا ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے، کیونکہ آج آپ سے میں مخاطب ہوں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ میرے پاس یہ لگژری نہیں ہے کہ میں روزانہ کسی نہ کسی جگہ پہ، ایک تو میرے لیے خود ایشو ہے کہ میں روزانہ پیغام تیار نہیں کر سکتا، لیکن جہاں پہ بھی میں پاکستان میں کسی بھی ایونٹ میں میری سپیچ آتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 3 سال سے پیمرا کے اوپر، تمام میڈیا چینلز کے اوپر پابندی ہے، لیکن میرے خلاف تو بات ہوتی ہے، لیکن میری آواز، میرا پیغام، میرا بیان آپ نہیں چلا سکتے۔ اسی طرح سنجانی میں جب میں مخاطب ہوا تو لاہور جلسے سے پہلے انہوں نے جلسے کی اجازت دیتے ہوئے شرط رکھی کہ کوئی ویڈیو لنک کے ذریعے سپیچ نہیں کرے گا، مطلب میں وہاں پہ مخاطب نہیں ہو سکا۔ اور حال ہی میں 2-3 ہفتے پہلے جب میں متحرک ہوا تو جہاں پہ میں مخاطب ہوا ہوں ان سب کے لیے بہت ایشوز منائے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ سے میں مخاطب ہوں تو میں نے سوچا کہ 2-3 جو ایشوز چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی بات کروں۔ پہلی چیز، فیصلہ کن مرحلے کی تیاری کا ہم نے آغاز کیا تھا، آپ سب کے سامنے ہیں، اس حوالے سے آخر میں بات کروں گا، لیکن 2 ایشوز چل رہے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے تحریک کا فیصلہ کن مرحلے کا آغاز کیا، کہ تیاریوں کا آغاز کیا کہ عمران خان کی رہائی اور آئین کی بحالی۔
لیکن 2-3-4 ہفتے سے آپ سن رہے ہیں عمران خان تک رسائی بہت بڑا ایشو بنا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اور جو اہم معاملات سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کرتا ہے اس حوالے سے میں نے قیادت کو وہ ایشوز اور اپنی تجاویز بھیج دیے ہیں، لیکن آپ کے سامنے جو ملاقاتوں کی بات چل رہی ہے میں بات کرتا چلوں کہ عمران خان پہ جو سختیاں بڑھتی ہے، کیا عمران خان کو وہ توڑ دیں گے؟ کیا ان کو پتہ نہیں کہ عمران خان کا لا الہ الا اللہ پہ ایمان ہے، وہ خود ہی اس مقام پہ ہیں کہ وہ دنیا و مافیا اور اس سب سے بالاتر ہو کے ایک بڑے کاس کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ یہ تو دشمن بھی مانتا ہے، مخالفین بھی مانتے ہیں، تو پھر عمران خان کے اوپر سختیاں کیوں ہوتی ہے؟ کیوں ان کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے میرے پاکستانیوں، میں ان سب سے جو عمران خان سے ملتے ہیں میں ان سب سے مخاطب ہوں کہ وہ اس لیے ہے کہ جب بھی عمران خان کی اس طرح پابندیاں لگتی ہے تو ہم سب ڈائریکشن لیس ہو جاتے ہیں، ہمیں پھر سمجھ نہیں آتی اور ایک دوسرے کے ساتھ الجھ جاتے ہیں۔ تو جس دن آپ سب کی ہم سب کی یہ سوچ ہوگی کہ عمران خان کا نظریہ دل سے ہم اس پہ یقین رکھیں گے اور عمران خان کے نظریے پہ یقین رکھیں گے، عمران خان کی جو بیانیہ ہے وہ ہمارا بیانیہ بن جائے گا، عمران خان کا جو کاز ہے وہ اصل میں ہمارا کاز بن جائے گا، عمران خان جو ان خود کو زمین پہ خدا سمجھتے ہیں ان کے حوالے سے جو عمران خان کا موقف ہے وہ ہمارا موقف ہو جائے گا۔ تو جو بھی پھر ملنے جائے گا تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ پارٹی کا ہر کارکن ہر لیڈر اس وقت وہ بات کر رہا ہے جو عمران خان بات کر رہا ہے، تو پھر آئسولیٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر یہ کیوں ہوگا کہ اس کو ملنے دیا جا رہا ہے اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا؟ مسئلہ شاید ہم میں ہے، ہماری وجہ سے ہے، اس لیے آج سے فیصلہ کریں کہ آپ سب جو عمران خان کے ترجمان ہے یا عمران خان کے اراکین ہے یا عمران خان کے عہدیدار ہے، آپ کا وہ بیانیہ وہ سوچ وہ نظریہ وہ مقصد وہ کاز ہوگا جو عمران خان کا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ خود بخود جب ان کو فائدہ نہیں ہوگا، جب دشمن دیکھتے ہیں کہ آئسولیشن سے فائدہ مل رہا ہے، تقسیم پیدا ہو رہی ہے، وہ اس لیے میرے پاکستانیوں، میں ان سب سے جو عمران خان سے ملتے ہیں میں ان سب سے مخاطب ہوں کہ وہ اس لیے ہے کہ جب بھی عمران خان کی اس طرح پابندیاں لگتی ہے تو ہم سب ڈائریکشن لیس ہو جاتے ہیں، ہمیں پھر سمجھ نہیں آتی اور ایک دوسرے کے ساتھ الجھ جاتے ہیں۔ تو جس دن آپ سب کی ہم سب کی یہ سوچ ہوگی کہ عمران خان کا نظریہ دل سے ہم اس پہ یقین رکھیں گے اور عمران خان کے نظریے پہ یقین رکھیں گے، عمران خان کی جو بیانیہ ہے وہ ہمارا بیانیہ بن جائے گا، عمران خان کا جو کاز ہے وہ اصل میں ہمارا کاز بن جائے گا، عمران خان جو ان خود کو زمین پہ خدا سمجھتے ہیں ان کے حوالے سے جو عمران خان کا موقف ہے وہ ہمارا موقف ہو جائے گا۔ تو جو بھی پھر ملنے جائے گا تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ پارٹی کا ہر کارکن ہر لیڈر اس وقت وہ بات کر رہا ہے جو عمران خان بات کر رہا ہے، تو پھر آئسولیٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر یہ کیوں ہوگا کہ اس کو ملنے دیا جا رہا ہے اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا؟ مسئلہ شاید ہم میں ہے، ہماری وجہ سے ہے، اس لیے آج سے فیصلہ کریں کہ آپ سب جو عمران خان کے ترجمان ہے یا عمران خان کے اراکین ہے یا عمران خان کے عہدیدار ہے، آپ کا وہ بیانیہ وہ سوچ وہ نظریہ وہ مقصد وہ کاز ہوگا جو عمران خان کا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ خود بخود جب ان کو فائدہ نہیں ہوگا، جب دشمن دیکھتے ہیں کہ آئسولیشن سے فائدہ مل رہا ہے، تقسیم پیدا ہو رہی ہے،